بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، پیش خدمت ہے سلسلے وار کہانی آئینے کا راز کا تیسرا حصہ۔ ایک پراسرار بوڑھا ایک آئینہ آصف کے گھر دے جاتا ہے اور ایک ایسا آئینہ جس میں آصف کو مستقبل نظر آتا ہے اور آصف کی بیوی کی حمیدہ کی پراسرار طریقے سے موت ہو جاتی ہے اور آصف نئی اور پراسرار مشکلوں میں پھنس جاتا ہے۔ چلیں کہانی کو آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ بلا شبہ یہ وہی تھی، وہی آنکھیں، وہی ناک و نقش۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی ڈائننگ کار کی طرف جا رہی تھی۔ اسی لمحے آصف کو وہی شخص دکھائی دیا جو کہ ان کے پیچھے ہوٹل میں داخل ہوا تھا۔ آصف آہستہ سے چلتا ہوا ایک ستون کے عقب میں ہو گیا۔ پھر آصف نے اس کے ہاتھ میں جو کچھ دیکھا، اس کو دیکھ کر اس کے اندر خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس کو یوں لگا کہ جیسے وہ کوئی فلمی منظر دیکھ رہا ہو۔ اس شخص کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا پستول تھا جو کہ اس نے اس لڑکی پر تان رکھا تھا۔ اس کے بعد آصف نے جو بھی کیا بس ایک لمحے کا عمل تھا، بس ایک لمحے کا۔ آصف نے اس لڑکی کی طرف چھلانگ لگا دی، اس کو سمیٹا ہوا دوسری طرف جا گرا۔ لڑکی کے حلق سے چیخ نکلی اور آصف کا سر دوسرے ستون سے ٹکرایا۔ فائر کی آواز گونجی، لیکن آصف کی بروقت عمل سے نشانہ چوک گیا۔ پھر اس نے اس شخص کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ آصف نے لوگوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ ڈوبتی ہوئی آنکھوں سے اس نے فہیم کو بھی اپنی جانب بھاگتے ہوئے دیکھا۔ پھر اس کا ذہن اندھیروں میں ڈوب گیا۔ ہوش آنے پر اس نے اپنے آپ کو اسی ہوٹل کے ایک عالیشان کمرے میں پایا۔ سب سے پہلے جو چہرہ اس کے سامنے آیا وہ اس کے دوست کا تھا۔ اس کے بعد اس لڑکی کا چہرہ نظر آیا جو اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہوٹل کا عملہ بھی موجود تھا۔ یار کیسا ہے تو؟ فہیم نے اس کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آصف اپنے سر میں ہلکا ہلکا درد محسوس کر رہا تھا۔ کچھ نہیں یار، بس درد ہے سر میں۔ آپ کا شکریہ جو آپ نے میری جان بچائی، لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ آصف اور فہیم کو اس کی صاف ستھری اردو پر حیرت ہوئی۔ لڑکی کے شکریہ کے جواب میں اس نے انکساری کا مظاہرہ کیا۔ لڑکی شکریہ کے بعد آصف کو اپنا نمبر دینا نہیں بھولی۔ ہوٹل والے بھی اس معاملے کو زیادہ اچھالنے کے حق میں نہ تھے، اس لیے آصف کو بھی جانے کی اجازت مل گئی۔ تم چاہتے تو اپنی پولیس گیری دکھا سکتے تھے، آصف نے فہیم سے راستے میں کہا۔ نہیں یار، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کیوں نہ؟ اول تو میں ڈیوٹی پہ نہیں ہوں، دوسرا ہوٹل بہت بڑا ہے، وہ خود بھی کسی قسم کی انویسٹیگیشن کے حق میں نہ تھے، اس لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، بلا وجہ جواب دینا پڑتا۔ یار ویسے مجھے تو یہ معاملہ کافی پراسرار معلوم ہوتا ہے، فہیم نے کہا۔ ہاں ہے تو، آج کے دور میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکی آئینے میں بھی دکھائی دے اور اس کے باہر بھی ہو؟ آصف نے سوچوں میں گم کہا۔ مجھے بس سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ چکر کیا ہے۔ پہلے ایک بوڑھا تمہارے گھر میں آئینہ پہنچاتا ہے، اس کے بعد وہ آصیبی قسم کی ایکٹیویٹی اس میں شروع ہو جاتی ہیں، اس کے بعد وہ لڑکی تم کو دکھائی دینے لگتی ہے اور پھر تم اس کو آئینے سے باہر بھی دیکھتے ہو۔ پھر اس پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، گویا حقیقت اور گمان ایک دوسرے میں الجھ گئے ہیں، فہیم نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ آصف نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نمبر ہے نا اس کا، اس سے ملو، اب یہی ہے جس کی مدد سے تم معاملے کی تہہ تک پہنچ سکتے ہو۔ فہیم بھی سوچ میں گم تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، آصف نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی آصف رکشے میں سوار ہوا، روڈ پر کھڑی ایک سفید رنگ کی کار بھی اس رکشے کے پیچھے چل پڑی۔ کار کے فرنٹ ڈور پر ایک کھوپڑی کا نشان بھی موجود تھا جو صاف نظر آ رہا تھا۔ آصف کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی اس کا تعاقب بھی کر رہا ہے۔ جیسے ہی آصف گھر کے سامنے اترا، ویسے ہی وہ کار چند منٹ کے لیے رکی تھی اور آگے چل پڑی۔ حمیدہ کی موت کے بعد اس نے ایک پراسرار آئینے کو جس کمرے میں رکھا تھا
اب اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کمرے میں جائے اور اس آئینے کو دیکھے۔ سارا گھر تو ویسے بھی اس کو کاٹنے کو ہی دوڑ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں پہنچا، اس کو نہ جانے کیا خیال آیا۔ اس نے اس لڑکی جس کا نام روزہ تھا، اس کو موبائل سے کال کی۔ 2-3 بیلوں کے بعد اس نے فون اٹھا لیا۔ جب آصف نے اپنا تعارف کرایا تو وہ بولی، میں آپ ہی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اچھا، کیا سوچ رہی تھی؟ آصف نے تجسس سے پوچھا۔ سوچ رہی تھی کہ تم مشرق لوگ بھی اپنی جانوں پر کھیل کر دوسروں کی جان کیسے بچا سکتے ہو؟ تم کو ڈر نہیں لگتا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ڈرنا کیسا؟ ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور جب تک رب کی مرضی نہ ہو کوئی مار نہیں سکتا اور کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ آصف نے مسکرا کر کہا، ہاں، تم لوگوں کے اس عقیدے کے بارے میں سنا ہے۔ خیر، کیسے یاد کیا؟ روزہ پوچھ رہی تھی۔ ملنا ہے آپ سے، آصف نے بے جھجک کہا۔ ٹھیک ہے، کل آپ شام کو میرے روم میں آ جائیں، کافی بھی ساتھ پی لیں گے۔ اس نے فوراً مثبت جواب دیا۔ اوکے، وہ مسکرایا۔ جیسے ہی فون بند ہوا، ایک عجیب سی آواز سن کر وہ چونک پڑا۔ آواز نہ جانے کیسی تھی، بالکل اس کمرے سے آ رہی تھی جس میں وہ پراسرار آئینہ تھا۔ وہ آواز بالکل ایسی تھی جیسے کسی دور میں پرانے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی سے چینل چینج کرنے کی صورت میں آیا کرتی تھی۔ آصف ڈرتے ڈرتے اٹھا اور اس کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا جس میں وہ پراسرار آئینہ تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے سامنے پہنچا، پہلے تو اس کے اندر ایک دھند سی نمودار ہوئی، بالکل سفید۔ اس نے بوکھلا کر اس کی طرف دیکھا۔ پھر آصف نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی نادیدہ قوت اس کو اس آئینے کی سمت دھکیل رہی ہو۔ اس نے اس سے خود کو دور رکھنے کے لیے دونوں ہاتھ آگے کر دیے، مگر اس کے ہاتھ آئینے سے ٹکرانے کی بجائے اس کے اندر داخل ہو گئے، بالکل اس طرح جیسے کوئی کھلی کھڑکی سے اپنا ہاتھ باہر کرتا ہے۔ آصف نے چلانے کی کوشش کی لیکن بے سود، وہ اس کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اب اس کے سامنے ایک کھلا ہوا چٹیل میدان تھا۔ اس پر اسرار آئینے کا نام و نشان ہی نہ تھا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی قوت اس کو آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی ہو۔ وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اچانک اس نے آسمان کی طرف نظر کی تو وہ یہ دیکھ کر چونک دیا کہ آسمان کا رنگ نیلا ہونے کی بجائے سرخ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ آسمان سے خون برسنے لگا ہو۔ زندگی میں اس نے کبھی بھی سرخ رنگ کا آسمان نہیں دیکھا تھا۔ وہ حیرت سے آگے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میدان ختم ہونے کی بجائے طویل ہی ہوتا جا رہا تھا۔ کافی دیر چلتے رہنے کے بعد اچانک وہ چونک کر رہ گیا۔ وہ حیرت سے اپنے سامنے دیکھنے لگا۔ منظر ہی کچھ اس قدر حیرت انگیز تھا۔ وہ بہت سے لوگ تھے جو کہ چاروں طرف گھوم رہے تھے، جن میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی۔ وہ یوں گھوم رہے تھے جیسے کسی پارک میں جاگنگ کر رہے ہوں۔ ان کے انداز میں عجیب سی لا تعلقی تھی۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے بے خبر آگے بڑھ رہا تھا۔ ہر شخص نے نیلے رنگ کا گاؤن سیب تن کر رکھا تھا۔ کچھ لوگ آصف کے سامنے سے بھی گزرے۔ آصف نے سوچا کہ وہ اس کو دیکھ کر چونکیں گے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ وہ تو بس اس کو دیکھ کر یوں نکل گئے جیسے کوئی جانور دوسرے کو دیکھ کر گزر جاتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب لا تعلقی اور بیگانگی تھی، جیسے کہ جانوروں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ اچانک آصف کی نظر ایک عورت پر پڑی، جس کو دیکھ کر آصف بری طرح چونک گیا اور خوف کی ایک سرد لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ وہ عورت چلتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ اور کوئی نہیں تھی، حمیدہ تھی، جو مر چکی تھی۔ تو گویا وہ مردوں کی دنیا میں پہنچ گیا تھا۔ اف میرے خدا! اچانک آصف کے منہ سے نکلا۔ اس کی نظریں اور لوگوں پر پڑی جن کو وہ جانتا تھا، جو کہ مر چکے تھے۔
جس میں اس کا ایک ایسا دوست بھی تھا جو کہ پچھلے سال اس کے ساتھ ایک موٹر سائیکل کے حادثے میں انتقال کر گیا تھا۔ اس کو یاد آنے لگا وہ دونوں حسب معمول آفس سے نکلے تھے۔ ایک ٹرک سے زبردست حادثہ ہونے کے سبب اس کا وہ دوست موقع پر ہی گزر گیا تھا۔ آصف اس کو وینس اسپتال لایا تھا جہاں اس کے سر پر بڑا میجر آپریشن ہوا تھا۔ وہیں 10 سے 12 دن ایڈمٹ رہنے کے بعد وہ ڈسچارج ہوا تھا۔ اس کے بعد آصف کو کبھی کبھی سر میں رہ رہ کر درد اٹھنے لگا تھا۔ اب وہی مردہ دوست اس وقت اس کے سامنے تھا اور اس کی مرحوم بیوی بھی وہاں تھی۔ اس کے علاوہ ایسے بہت سے شناسہ جن کو وہ جانتا تھا جو کہ اب دنیا میں نہیں تھے، اس کے سامنے یوں لا تعلقی سے گزر رہے تھے جیسے کہ وہ اس کو جانتے نہ ہو۔ آصف نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں کی پتلیاں اب بالکل سفید تھیں۔ اس کی مرحوم بیوی اب بالکل اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور ایسے دیکھ رہی تھی کہ جیسے جانتی ہی نہ ہو۔ اس کے دیکھنے کے انداز میں بیگانگی اور لا تعلقی تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ حمیدہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ حمیدہ کی آواز سن کر وہ چونک پڑا، کیوں نہ یہ آواز حمیدہ کی نہ تھی بلکہ آواز قدرے بیٹھی ہوئی اور دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں تو اس کے منہ سے اس کے سوا اور کچھ نہ نکل سکا۔ چلے جاؤ یہاں سے، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، حمیدہ نے اس کی طرف دیکھ کر قدرے چلا کر کہا۔ مگر یہ سب کیا ہے؟ آصف کے لہجے میں حیرت تھی۔ حمیدہ نے جواب دینے کی بجائے اپنے دونوں ہاتھ بڑھا کر آصف کو زوردار دھکا دیا۔ دھکا لگتے ہی آصف بری طرح لڑکھڑایا۔ جب وہ سنبھلا تو اپنے ہی کمرے میں تھا اور اس آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ آئینہ بالکل صاف تھا، اس میں اس کے اپنے عکس کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہ اس کا وہم تھا؟ نہیں، یہ اس کا وہم نہیں تھا۔ اس نے کھلی آنکھوں سے وہ سب منظر دیکھے تھے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اب ان منظروں میں وہ لڑکی نہ تھی۔ تم کیا ہو؟ وہ آئینے کی طرف دیکھ کر پاگلوں کی طرح چلایا۔ میں تمہارے اس جال میں نہیں آؤں گا، آج میں تمہارا سارا کھیل ختم کر دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ پاگلوں کے انداز میں تیز تیز چلتا ہوا کمرے سے باہر نکلا جہاں بہت سے سریر موجود تھے۔ اس نے ایک موٹا سا سریا اٹھایا اور آئینے والے کمرے کی جانب چل پڑا۔ آج اس نے اس کو ہمیشہ کے لیے فنا کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ تم نے میری حمیدہ کو مارا نا، آج میں تم سے اپنا بدلہ لوں گا۔ ابھی وہ سریے سے اس پر وار کرنا ہی چاہتا تھا، اس کو گھر کی ڈور بیل بجتی سنائی دی۔ آواز سنتے ہی وہ چونک پڑا۔ اس نے اپنے ہاتھ والی گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ بیل دوبارہ بجی۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی بیل پر ہاتھ رکھ کر ہی بھول گیا ہو۔ آصف نے سوچا کہ بیل بجانے والے کو زیادہ ہی کوئی جلدی ہے، اس لیے وہ مسلسل بیل بجائے جا رہا ہے۔ اس نے آئینے کو توڑنے کا خیال چھوڑ کر دروازے کی طرف جانا مناسب سمجھا۔ وہ فوراً دروازے کی طرف لپکا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے اس کو پڑوس کی خاتون صدف کھڑی نظر آئی۔ صدف اس کے سامنے والے مکان میں اپنے شوہر اور 10 سالہ بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے چہرے پر اڑی ہوئی ہوائیاں دیکھ کر آصف چونک گیا۔ ضرور کوئی خاص بات ہوگی، ورنہ اس نے کبھی صدف کو بغیر دوپٹے یا عبائے کے گھر سے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا بات ہے بہن؟ آصف نے نرم لہجے میں پوچھا۔ بھائی، میرا بیٹا بے ہوش ہو گیا ہے، ابھی وہ کام سے لوٹے بھی نہیں ہیں اور ان کا موبائل بھی نہیں لگ رہا۔ آپ اس کو اسپتال لے چلیں گے؟ اتنا کہہ کر وہ رو پڑی۔ آصف نے اس کو دلاسا دینا ہی مناسب سمجھا اور اس کے ساتھ اسپتال روانہ ہو گیا۔ آصف نے بچے کے ماتھے پر چوٹ کا گہرا نشان دیکھا تھا، خون تھا جو کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پڑوسن نے اس کو بتایا کہ اس کا بیٹا زینے سے گر گیا تھا۔ اسپتال پہنچ کر پتہ چلا کہ چوٹ زیادہ گہری نہیں ہے، ٹانکوں سے کام بن جائے گا۔ ٹانکے لگ جانے کے بعد کچھ دیر بعد ہی اس بچے کو ہوش آ گیا۔ سارے بکھیرے سے اس کو جب تک نکلنے کا موقع نہیں ملا، جب تک کہ اس کا شوہر اسپتال نہیں آ گیا۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ دونوں ہی آصف کا شکریہ ادا کرتے کرتے نہیں تھکے۔ آصف اسپتال سے باہر نکلا
بہت ہی شدید قسم کی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ چنانچہ وہ ایک قریبی ہوٹل میں گھس گیا۔ کھانے کے بعد وہ گھر روانہ ہوا۔ دوسرے ہی دن اس نے اس لڑکی سے ملنا بھی تھا۔ آئینے کو توڑنے کا ارادہ اس نے مؤخر کر دیا۔ وہ لڑکی اور اس کے آئینے کے تعلق کو سمجھنا چاہتا تھا کہ یہ کیا بھید ہے۔ وقت مقرر پر آصف ہوٹل کے اس کمرے میں پہنچ گیا جس میں روزہ مقیم تھی۔ اس کے کانوں میں وہی ٹوپس موجود تھے۔ آصف اس خوبصورت اور شاندار روم کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا پورا گھر بھی اس روم کے مقابلے میں نہ تھا۔ سٹ ڈاؤن، سٹ، روزہ نے مسکرا کر کہا۔ میں تمہارا نام بھول گئی ہوں، کیا بتایا تھا تم نے؟ اس کے ہونٹوں پر اسی طرح کی مسکراہٹ تھی۔ میرا نام آصف ہے۔ نائس نیم، روزہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ شکریہ، آصف کا جواب تھا۔ بتاؤ کیا پینا پسند کرو گے؟ ہم لوگوں کا گزارا صرف پانی یا چائے پر ہوتا ہے، آصف بولا۔ اوہ، میں تو بھول ہی گئی تھی۔ خیر، میں کافی کا آرڈر دے دیتی ہوں۔ روزہ فون پر کافی کا آرڈر دینے کے بعد اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ اس کی بات سن کر آصف نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور پھر قدر سنجیدگی سے بولا، کیا تم میری بات پر یقین کرو گی؟ میں تم سے جو بھی عرض کروں، یہ تو تمہاری بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بات کس نوعیت کی ہے، اس نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔ جواب میں آصف نے اس کو ساری بات گوش گزار کر دی۔ جب تک کہ آصف بولتا رہا، روزہ منہ کھولے چہرے پر غیر یقینی کیفیت لیے اس کی بات سنتی رہی۔ آصف کے خاموش ہو جانے کے بعد اس نے آصف کی طرف دیکھ کر گہری سانس لی اور پھر بولی، مائی گاڈ، اسٹرینج، اس دور میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا؟ اس لیے تو میں تمہارے پاس آیا ہوں، پلیز میری مدد کرو اگر کچھ جانتی ہو تو۔ اور یہ ٹاپس جو تم نے پہن رکھے ہیں، اس پر بنی ہوئی کھوپڑی کیا ظاہر کرتی ہے؟ آصف کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے روزہ جیسے گڑبڑا گئی۔ دوسرے ہی پل وہ سنبھل کر بولی، یہ کھوپڑی ہماری سوسائٹی کا ٹرینڈ مارک ہے۔ ہماری یہ سوسائٹی جس کی برانچیں پوری دنیا میں موجود ہیں، ہم لوگ ماحولیاتی آلودگی پر کام کرتے ہیں۔ اس سوسائٹی جس کے کارکن پورے ورلڈ میں موجود ہیں، کیا نام ہے اس تنظیم کا؟ آصف نے اس کو کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آصف کی بات سن کر اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے، پھر وہ نارمل ہو گئی، لیکن آصف نے اس چیز کو محسوس کر لیا۔ ہماری تنظیم کا نام زوبینکو ہے، بڑا ہی عجیب سا نام ہے۔ اور وہ بوڑھا جس کے ساتھ تم اس دن کار میں تھی؟ اس کی بات سن کر روزہ کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھرے جیسے وہ کچھ سوچ رہی ہو۔ چند لمحے تک سوچنے کے بعد وہ مسکرائی اور کہنے لگی، مجھے یاد آ گیا تم کس بوڑھے کی بات کر رہے ہو۔ وہ بولی، میرے ڈیڈ کو دنیا بھر کی ثقافت کے متعلق نادر اور نایاب پرانی اشیاء جمع کرنے کا بہت شوق ہے۔ ہم جس ملک میں جاتے ہیں وہاں ایک نایاب چیز ضرور خریدتے ہیں۔ ہم جب اس دکان میں داخل ہوئے جو دیکھنے میں ہی بہت الگ معلوم ہو رہی تھی، اس دکان نے ڈیڈ کی توجہ اپنی جانب کر لی۔ اس دکان میں ایک سے بڑھ کے ایک قدیم اور نایاب چیزیں تھیں۔ اس بوڑھے جس کا ذکر تم کر رہے ہو، ہماری ملاقات اس سے اس دکان میں ہوئی تھی۔ اس نے ڈیڈ سے کہا، اس کے پاس 2000 سال پرانی ایک قدیم چیز ہے جس کا تعلق اس ملک کی ثقافت سے ہے۔ تو پھر تم نے وہ چیز خرید لی؟ آصف نے تجسس سے پوچھا۔ نہیں، نہ جانے کیوں اس چیز کو دیکھ کر مجھے ایک ڈر سا محسوس ہونے لگا، اس نے کہا۔ آصف نے محسوس کیا کہ اس کی آواز میں خوف کے عناصر موجود ہیں۔ آصف کا دل از خود دھڑکنے لگا۔ نہ جانے کیوں اس کو ایسا لگنے لگا جو بات اس کی زبان سے نکلنے والی ہے وہ نہایت ہی خوفناک ہے۔ پھر روزہ نے جو کچھ بھی کہا وہ نہایت ہی پراسرار تھا۔